رکھوں یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا، کیونکہ پھر اب میری باری آئے گی. پہلے تو میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دوں گا نا، پھر میں یہ 12 باتیں آپ سے پوچھوں گا. آپ کا پیپر بھی میں آؤٹ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ 12 باتیں پوچھنی. ویسے تو کئی درجن ہے، لیکن یہ 12 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کا پیپر آؤٹ کر رہا ہوں. میں تو اپنی ان باتوں کو جسٹیفائی کروں گا، آپ لوگوں نے بھی اپنی ان 12 باتوں کو جسٹیفائی کرنا ہے. ایگزامپل نمبر 1، آپ کا دھرنا حلال اور ٹی ایل پی کا دھرنا آپ کے دور حکومت میں حرام. وہاں پہ خان صاحب نے بھی آ کے تقریر کی کہ اس طرح تو نہیں ملک چلے گا، اور فواد چودھری صاحب نے کہا انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. 9 کی ہیڈ لائنز میں پہلی خبر چلی تھی. تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس وقت جو ٹی ایل پی کر رہی تھی کیا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی اور ان کا دھرنا حرام تھا اور آپ کا دھرنا حلال ہے. ایگزامپل نمبر 1. مولویاں نال واہ نہیں پیا تو انجینئر نال پیا. ایگزامپل نمبر 2، آپ جو فوج کے ہاتھوں گمراہ ہو کر بقول آپ کے 5th جنریشن وار لڑتے رہے، آپ نے معافی بھی مانگی مسنگ پرسن کے مسئلے پر، تو اس وقت یہ جو آپ وار لڑ رہے تھے وہ جنگ حلال تھی، اور آج کی ڈیجیٹل دہشت گردی والی جو جنگ ہے یہ حرام ہے. یہ آپ نے ذرا بتانا ہے کہ حلال کون سی ہے اور حرام کون سی ہے. ایگزامپل نمبر 3، آپ کا ملک چھوڑ کر جانا حلال ہجرت اور سنت ابراہیمی. ہاں، کیونکہ یہاں پہ جعلی کیسز بنا دیتے ہیں. آپ کے مخالفین جعلی کیسز سے ڈر کر ملک چھوڑ جائیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی بگوڑے ہیں. تو بتانا ہے حلال بگوڑا کون سا ہوتا ہے، حرام کون سا بگوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل نمبر 4، آپ کے دور میں جیو کے اوپر پابندی لگے اور کینٹ ایریا میں جیو چلنے نہ دیں. ان دنوں میں نے باقاعدہ فون کر کے ان کو تھریٹ کی تھی کیبل والوں کو. میں نے کہا بے شرمو شرم کرو، فوج کے ڈر کی وجہ سے جیو نہیں چلنے دے رہے کینٹ ایریا میں تم لوگ. تمہارے مہاتما کے دور میں جیو بند ہو، کینٹ میں نہ چلے کیونکہ اس وقت تم لوگ ان کی تنخواہیں کھا رہے تھے. تو یہ میڈیا پر پابندی حلال، آج کے دور میں اے آر وائی کے اوپر پابندی حرام. ایگزامپل نمبر 5، 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ جائے اور آپ کو الیکشن جتایا جائے تو حلال، اور 8 فروری کا یہ والا الیکشن فارم 47 والا یہ حرام. واہ. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کسی صحافی نے تیاری کروائی ہے. نو 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 نو، میں تو شاید کچھ ہو رہا. انٹلیکچوئل لیول ہے نا. انٹلیکچوئل لیول جب ہوتا ہے، دیکھو میرے پاس مولویوں کی ڈگری نہیں تو مولوی کس طریقے سے بھاگتے ہیں مجھ سے، انٹلیکچوئل لیول کی وجہ سے. یہ میری آبزرویشن ہے، میں نے علماء سے ہی سیکھا ہے، انہی کی کتابیں پڑھی ہیں، ان پہ مسلط ہوں. انہی سارے صحافیوں سے میں نے سیکھا، ان پہ مسلط ہوں. یہ ساری ایگزامپل جو میں نے بیٹھ کے یہ ایک دن میں نے سارا اپنا لیکچر لکھ لیا تھا. میں انتظار کر رہا سی کہ اتوار آئے تو میں نے منجی ٹھوکا. منو پتا ہے میں دیہڑے کس طرح کٹے نے. اے واحد لیکچر ہے جڑا میں 3 دن پہلے لکھ لیا سی. ویسے میں آخری دن بعض اوقات اسٹرانگ روم میں نا یہاں اندر آنے سے پہلے اپنا لیکچر لکھ رہا ہوتا ہوں کہ آج میں چلو یہ بیان کر دیتا ہوں. لیکن اس دن واٹی بڑا سی، کیونکہ انہوں نے میری کریڈیبلٹی لوز کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ گالی دیں کہ میں بنو امیہ کا ہوں تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا. مجھے مولا علی کا شیعہ کہیں اور کہیں اس میں غلوف کرتا ہے، یہ تو برداشت کروں گا. مجھے تم نے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہا جبکہ تم لوگ تھے، اور آج تم میرے مذہب پر آئے، تمہارا بڑا میرے مذہب پہ آیا. ٹھیک ہے. اعزاز سید اور مطیع اللہ جان تو مجھے آگے ملے تھے نا. اس وقت تم لوگوں نے ٹرولنگ کی تھی کہ جی یہ تو فوج کے خلاف بولتے ہیں، یہ ان کے اعلی کار ہیں. آج جو ہے وہ ہر جگہ مطیع اللہ جان ہو رہی ہے، اعزاز سید ہو رہی ہے، بلکہ ان کے کانفرنس میں انہوں نے لیکچر دیا آ کے.